بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے چینل پر ہم آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی لازمی پریس کر دیجیے گا۔ میں اپنی بھابھی کا بہت لاڈلا دیور تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ جب بھی میری بھابھی رات کو اپنے کمرے میں جانے لگتی تو مجھے ہاتھ کے اشارے سے اندر آنے کا کہہ کر دروازہ بند کر لیتی، جبکہ بھائی پہلے سے ہی اندر موجود ہوتا۔ ایک ایسی ہی رات تھی جب بھابھی نے پھر سے اشارہ کیا۔ میں 21 سال کا تھا اور بھابھی کم عمر تھی، لیکن اس بار بھابھی نے دروازہ کھلا رکھا اور مجھے اندر بلا لیا۔ جب میری نظر سامنے پڑی تو میں حیران رہ گیا کہ بھابھی تو روز ہی، آج اس بات کو مسلسل 7واں روز تھا، اور وہ روز اپنے کمرے میں جانے سے پہلے مجھے اپنے کمرے میں آنے کا اشارہ کرتی تھیں۔ یہ ایسا ہی تھا کہ جیسے وہ آگ سے کھیل رہی ہوں، کیونکہ اس کے کمرے میں پہلے ہی کوئی شخص موجود ہوتا تھا۔ پھر وہ مجھے کیوں کمرے میں بلا کر کیا کرنا چاہتی تھی؟ ایک بات بہت عجیب تھی کہ جب وہ اپنے کمرے میں بلاتی تو اس کے چہرے پر بہت ہی پیاری سی مسکراہٹ ہوتی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اگر میں اندر آ جاؤں تو اس کے بعد کیا ہوگا۔ شاید وہ جانتی تھی کہ سرخ رنگ میرا پسندیدہ کلر ہے، اس لیے ہر وقت خود کو سر سے پاؤں تک سرخ رنگ میں سجائے رکھتی تھی۔ یہ بات تو ٹھیک تھی کہ وہ بہت ہی خوبصورت اور اس کی یہ معصوم ادائیں مجھے بہت پیاری لگتی تھیں۔ میں ان اداؤں کو بہت انجوائے کرتا تھا، لیکن کبھی خود سے ہی شرماتا، کبھی دور دور سے ہی اسے دیکھتا۔ ایک عجیب سا سرور ملتا تھا اس کی اداؤں کو دیکھتے ہوئے، لیکن اب مجھے اس کی یہ حرکتیں خوف زدہ کر رہی تھیں، کیونکہ نہ تو اسے اس طرح کرنا چاہیے تھا اور نہ ہی مجھے، کیونکہ وہ لڑکی جو میرے گھر میں رہتی تھی وہ مجھ پر دن رات ڈورے ڈال رہی تھی، کوئی اور نہیں بلکہ میری سگی۔ میرا نام رضوان ہے۔ ہم گھر کے 4 لوگ تھے۔ میں سب سے چھوٹا تھا اور مجھ سے بڑا بھائی، کوئی بہن نہیں تھی، اور مجھے ہمیشہ سے ہی بہت شوق تھا کہ کاش میری کوئی بہن ہوتی، لیکن میری پیدائش کے بعد میری ماں بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی اور مجھے کوئی چھوٹی بہن نصیب نہیں ہوئی۔ میرا بھائی مجھ سے بڑا تھا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ اس کی شادی کرنے لگے ہیں تو میں خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس گھر میں بہت سالوں بعد کوئی تقریب ہونے والی تھی، اور دوسرا یہ بھی تھا کہ اس گھر میں ایک نیا فرد آنے والا تھا، وہ بھی میری بھابھی۔ میں بہت خوش تھا کہ چلو گھر میں رونق لگ جائے گی، بھائی کی شادی ہوگی، بھابھی بھی آئے گی، اور 2 سال بعد گھر میں بچے کھیلا کریں گے۔ ورنہ تو یہ حال ہوتا تھا کہ میرے والد صاحب اپنے کمرے میں بیٹھے رہتے تھے، امی سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی تھیں، بھائی صبح آفس جاتا تو رات کو ہی واپس آتا۔ میں جب گھر آتا تو سب اپنے اپنے کمروں میں ہوتے۔ گھر میں اتنی خاموشی ہوتی تھی کہ اس سے میرا دم گھٹنے لگتا تھا۔ شادی کی تیاریاں ہونے لگیں، رشتہ دیکھا جا چکا تھا۔ لڑکی تو بہت ہی پیاری تھی۔ اس سے پہلے کہ بھائی کو تصویر دکھائی جاتی، میں نے اپنی امی کے ہاتھ سے تصویر کھینچ لی، اور سب سے پہلے میں نے ہی اسے دیکھا۔ اس کا نام نائلہ تھا۔ وہ واقعی بہت پیاری تھی۔ میں نے اپنے بھائی کو تنگ کیا کہ اس لڑکی کے ساتھ بھائی کی شادی کر رہے ہیں، کوئی اچھی شکل کی لڑکی لے آتے۔ دیکھو میرا بھائی بیچارہ بس گیا۔ میں نے بہت انجوائے کیا، پھر اپنے بھائی کو تصویر دکھا دی تو اسے بھی وہ تصویر اچھی لگی۔ وہ سب کے سامنے تو خوش نظر آ رہا تھا، لیکن اتنا خوش نہیں تھا کہ جتنا اس کو ہونا چاہیے تھا۔ شاید وہ شرما رہا تھا۔ بھائی کی منگنی ہونے کی دیر تھی کہ بھائی کے تیور ہی بدل گئے۔ اب وہ ہمیشہ فون پر بات کرتا رہتا تھا۔ میری ہونے والی بھابھی کی ایک چھوٹی بہن بھی تھی، شاید اسی نے بھابھی کا نمبر بھائی کو دے دیا تھا، اور دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے تھے۔ مجھے تو یہ بات پسند تھی کہ چلو اچھا ہے، دونوں نے زندگی گزارنی ہے تو آپس میں بات چیت ہو جائے، لیکن ہمارے گھر میں یہ بات پتہ چل جاتی تو بالکل ہی اچھا نہیں ہوتا۔ اس لیے جب مجھ سے کوئی پوچھتا کہ بھائی کہاں ہیں تو میں بھائی کی سائڈ لیتا اور کہتا کہ وہ سو رہا ہے یا کام کر رہا ہے، جبکہ میرا بھائی فون پر باتوں میں مصروف ہوتا تھا۔ وہ ہنس ہنس کر باتیں کرتا تھا۔ اس کو اتنا خوش تو میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں بھی خوش تھا کہ بھائی شادی ہوگی، شادی میں لڑکیاں ہوں گی، تاک جھاک کا موقع مل جائے گا، اپنے بھائی کی شادی ہے تو تھوڑا ناچ لوں گا، اسی میں میری انجوائمنٹ ہو جائے گی۔ بس یہی تک تھی میری خوشی، اور خوشی اس بات کی تھی کہ بھائی کی شادی ہو رہی ہے، اس کے بعد میری بھی باری ہوگی۔ ہم نے بھائی کی شادی کروا دی اور بھابھی کو گھر لے آئے۔ وہ بہت اچھی تھی، سب کی بہت عزت کرتی تھیں۔ ہمارے گھر میں ایک رسم ہوئی جس میں دیور بھابھی کا گھٹنا پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے، اور جب تک بھابھی اس کو پیسے نہیں دیتی وہ گھٹنا نہیں چھوڑتا۔ ویسے تو میں کافی بڑا تھا، لیکن مجھے پھر بھی یہ رسم کرنی تھی۔ میں اپنی بھابھی سے بھی عمر میں بڑا تھا۔ میری بھابھی شاید 17 سال کی ہوگی۔ ویسے بھائی کی تو لاٹری لگ گئی تھی، ایک کم عمر لڑکی سے شادی ہو رہی ہے، وہ بھی اتنی حسین۔ میں نے اپنی بھابھی کا گھٹنا پکڑنے کی کوشش کی تو میری بھابھی اچانک چونک گئی۔ میں نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے اور ان کے جوتے پر رکھ دیے تاکہ ان کو میرے ہاتھوں سے کوئی عجیب احساس نہ ملے، اور مجھے بھی عجیب لگ رہا تھا کہ شاید ان کو بھی
میں نے بھابھی سے کہا کہ مجھے پیسے چاہیے۔ سب لوگ شور مچا رہے تھے کہ کافی اچھا ماحول تھا۔ میری بھابھی نے مجھے 5,000 روپے دے دیے اور تب جا کے میں نے ان کا پاؤں چھوڑ دیا۔ مجھے سب کہنے لگے کہ بھابھی کا گھٹنا پکڑنا ہوتا ہے، پاؤں نہیں، تم تو پاؤں پکڑ کے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا کہ چلو پاؤں پکڑا تھا، جوتا پیسے تو مل گئے نا۔ میں نے بات مذاق میں اڑا دی، لیکن رات کو ایک عجیب حرکت ہوئی، مجھے نیند کہاں آنے لگی۔ میرے کچھ دوست وغیرہ آئے ہوئے تھے، ہم لوگ باہر بیٹھ کر شغل میلہ کر رہے تھے، لیکن جب میں اندر کمرے میں کوئی چیز لینے آیا تو مجھے بھائی کے کمرے سے کانچ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ میں حیران تھا کہ آج ان کی سہاگ رات ہے، پھر یہ توڑ پھوڑ کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ سوچا کہ شاید کچھ غلطی سے گر گیا ہوگا، پھر سوچا کہ دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھ لوں دونوں ٹھیک تو ہیں، کوئی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن پھر ایسا کرنا تو بدتمیزی لگتی۔ چپ چاپ وہاں سے چلا گیا، کیونکہ اگر اندر جاتا تو انہیں یہی سمجھنا تھا کہ میں مذاق میں ان کو تنگ کر رہا ہوں، پر میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ میں سمجھتا تھا کہ شادی کے شروع کے دن میاں بیوی کے لیے کتنے ضروری ہوتے ہیں۔ بھائی کی شادی میں مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی تھی جو بھابھی کی طرف سے رشتہ دار تھی۔ سوچ رہا تھا کہ کچھ دنوں بعد اپنی امی سے بات کروں کہ اس کے بارے میں معلومات نکالے اور اگر مناسب لگے تو اس کے گھر رشتہ بھیجنے کے لیے کوئی چکر چلائے، لیکن یہ بات آسان نہیں تھی۔ ہمارے گھر میں بہت سختی تھی اور ہمارے خاندان میں آج تک کسی نے بھی پسند کی شادی نہیں کی تھی۔ ہمیشہ ماں باپ ہی لڑکی دیکھتے تھے اور رشتہ پسند کیا کرتے تھے، پھر چاہے بیٹا ہو یا بیٹی۔ بھائی نے بھی تو دوسری بات کوئی بات نہیں کی اور تصویر دیکھ کر ہاں کہہ دی، لیکن بھابھی تو اتنی خوبصورت تھی، کوئی بے وقوف ہی ان کو نہ کر سکتا تھا۔ بھائی اور بھابھی کی شادی کو 15 دن گزر گئے تھے۔ کبھی گھر میں دعوتیں ہوتی، کبھی مہمان آتے، کبھی کوئی دلہن کو دیکھنے آتا، کبھی ہم کسی کے گھر جاتے۔ دن بہت اچھے گزر رہے تھے۔ میری اپنی بھابھی سے بہت دوستی ہو گئی تھی، ہم لوگ بہت دیر تک باتیں کرتے تھے۔ جب تک بھابھی کچن میں کڑی کام کرتی تھی میں بھابھی کے پاس ہی کھڑا رہتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ ان سے زیادہ باتیں کر سکوں، کیونکہ مجھے ان سے بات کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ بھی بہت اچھی تھی اور وہ میری لاڈلی بھابھی بن گئی تھی، لیکن پھر کچھ ایسا ہونے لگا جس کی امید نہیں تھی۔ یہ میچ کا سیزن چل رہا تھا اور ٹی وی صرف لانچ میں رکھا گیا تھا۔ لانچ کے بالکل سامنے بھائی کے کمرے کا دروازہ تھا اور پیچھے کی طرف امی ابو کے کمرے کا دروازہ۔ میرا کمرہ دوسرے فلور پر تھا۔ میں ٹی وی اپنے کمرے میں نہیں لے جا سکتا تھا اور میچ دیکھے بنا میرا گزارا بھی نہیں تھا، اسی لیے لانچ میں بیٹھ کر میچ دیکھا کرتا تھا۔ لیکن ایک دن میچ دیکھتے ہوئے حیران و پریشان رہ گیا۔ میرا بھائی بھابھی سے بہت کام کروایا کرتا تھا، کبھی میری بھابھی بھائی کے لیے کباب بناتی تو کبھی اس کی پسند کے کھانے، اور رات کو تو چائے کے بنا اس کا گزارا نہیں تھا۔ رات کے 12 بجے کا ٹائم تھا، بھابھی کچن میں چائے بنا رہی تھی، وہ کمرے میں چلی گئیں اور پھر سے واپس آئیں، لیکن جب کمرے میں جانے لگیں تو اس نے ایک عجیب سی حرکت کی۔ اس نے دروازے کی آڑ میں کھڑے ہو کر مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کہا جی بھابھی کوئی کام ہے آپ کو؟ میں نے کہا۔ اس نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ اندر آ جاؤ، لیکن وہ بولی نہیں، پر اس کے اشارے کا یہی مطلب تھا۔ میں سمجھا نہیں اس بات کو، میں نے اندر جا کر کیا کرنا تھا، اور بھابھی مجھے جس انداز سے بلا رہی تھی وہ انداز کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ میں بھی اشارہ کر کے کہہ گیا کہ میں میچ دیکھ رہا ہوں۔ وہ دروازہ بند کر کے واپس چلی گئی، لیکن میں سوچتا رہ گیا کہ وہ مجھے اندر آنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ اگر بھائی کو مجھ سے کوئی کام تھا تو وہ خود آ کر مجھے آواز دے کر بلا سکتے تھے، یا بھابھی کو مجھ سے کوئی کام تھا تو وہ مجھے بتا سکتی تھی، لیکن وہ مجھے اپنے کمرے میں آنے کے لیے کیوں کہہ رہی تھی، جبکہ اس دن اس کا شوہر بھی کمرے میں موجود تھا۔ اگلے دن میں گھر سے باہر نکل رہا تھا اور بھائی گھر میں آ رہا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ بھائی کے ہاتھ میں کچھ تحفے تھے جو زمین پر گر گئے۔ جب میں نے دیکھا کہ شاپر میں کیا ہے تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ اس میں بہت سارے تحفے تھے جو کہ کسی لڑکی کو بہت پسند آئیں گے، پرفیوم، میک اپ اور جانے کیا کیا۔ لگتا ہے آپ بہت اچھے سے خیال رکھ رہے ہیں بھابھی کا۔ ہاں بالکل، خیال تو رکھنا پڑتا ہے نا، آخر بیوی کو خوش نہ رکھے تو پھر کس کو خوش رکھیں گے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بھی جب شادی کروں گا تو اپنی بیوی کے لیے ایسے ہی تحفے لایا کروں گا۔ میرے بھائی نے ہنس کر اندر چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد بھائی واپس کام پر چلا گیا، شاید وہ چیزیں دینے کے لیے ہی گھر آیا تھا۔ بھابھی شام کو چائے بنا رہی تھی کہ میں نے کہا کہ آپ کو تو بڑے تحفے ملے ہیں بھابھی، کیا خیال ہے تھوڑے گفٹ اپنی دیورانی کے لیے بچا کر رکھ لیں، آپ کی تو شادی ہوئی ہے، ابھی آپ کو اتنا کچھ ملنا ہے، اور بھائی بھی آپ کے اتنے نخرے اٹھا رہے ہیں۔ میں مذاق کر رہا تھا۔ بھابھی نے مجھے حیران ہو کر دیکھا کہ کون سے تحفے جن کے بارے میں تمہیں پتہ لیکن مجھے تو نہیں پتا۔ میں نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو بھائی آپ کے لیے بہت سارے تحفے لے کر گھر میں داخل ہوئے ہیں۔ بھابھی نے کہا کہ نہیں، ان کے ہاتھ میں کوئی شاپر نہیں تھا، صرف اپنے آفس کا بیگ تھا۔ صبح جاتے ہوئے آفس کی ایک ضروری فائل بھول گئے تھے، پھر وہی لینے آئے تھے، بلکہ ان کا تو موڈ بہت خراب تھا۔ میں نے ان کو واپس جاتے ہوئے دیکھا۔
وہ فائل یاد کیوں نہیں کروائی؟ میں تو یہ سوچ کر حیران تھا کہ جب بھابھی کے لیے تحفے لائے تھے تو وہ کہاں گئے، اور بھابھی تو کہہ رہے تھے کہ یہ سب بھابھی کے لیے ہے، اور ظاہر ہے کہ بھابھی کے لیے ہی ہوں گے، پھر بھابھی بھی مجھ سے کیوں جھوٹ بول رہی تھیں؟ اس میں چھپانے والی کیا بات تھی؟ میں تو وہ تحفے پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ بھائی نے آپ کو کوئی گفٹ نہیں دیا، تو میری بھابھی نے یقین سے کہا کہ نہیں، مجھے کوئی تحفہ نہیں دیا، انہوں نے تو مجھے منہ دکھائے میں بھی کچھ نہیں دیا، تم تحفوں کی بات کرتے ہو۔ انہوں نے یہ بات ہنس کر کی تھی، ان کے لہجے میں کوئی شکایت نہیں تھی۔ بھابھی کو تو مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، پر اگر وہ تحفے بھائی نے بھابھی کو نہیں دیے تو پھر وہ کس کی چیزیں تھیں؟ وہ چیزیں کسی اور کی نہیں ہو سکتی تھی۔ نہ تو میری امی کو پرفیوم لگانے کا شوق تھا، اور نہ ہی ان کی عمر تھی کہ وہ چاکلیٹ کھائیں۔ اگلے دن بھابھی نے لال رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا، وہ اس جوڑے میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں بھابھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ لال رنگ میری پسند کا کلر ہے۔ میری بھابھی نے کہا کہ تبھی تو میں نے یہ کلر پہنا ہے۔ میں حیران ہوا وہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں، لیکن بہرحال بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جب سب کھانا کھانے بیٹھے تھے تو میری طرف زیادہ توجہ دیتی تھی۔ میں کہتا کہ روٹی پکا دیں تو وہ فوراً میرے لیے تازی روٹی بنانے کے لیے چلی جاتی، میری پلیٹ میں بھر بھر کر کھانے ڈالتی۔ اگر پتہ چلتا کہ میں بیمار ہوں تو بار بار مجھ سے پوچھتی کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے، میں تمہارے لیے سوپ بنا دوں۔ بھائی گھر میں ہی ہوتا، لیکن وہ بھائی کو ٹائم دینے کے بجائے میرے پاس آ کر مجھ سے باتیں کرتی، یہاں تک کہ میری امی نے ابھی بھابھی کو کہہ دیا تھا کہ جب تمہارا شوہر گھر میں ہو تو تم اس کو وقت دیا کرو، شادی کے شروع کے دن ہے، ایسے میں جتنا ٹائم تم لوگ ساتھ گزارو گے اتنا ہی اچھا ہوگا، بار بار باہر مت آیا کرو، کوئی کام ہوگا تو میں خود کر لوں گی، تم اپنے شوہر کے پاس بیٹھا کرو۔ امی نے دراصل یہ نوٹ کیا تھا کہ وہ بھائی سے زیادہ میرے پر توجہ دیتی تھی، لیکن امی نے یہ بات صاف صاف نہیں کی کیونکہ ایسے بات کرنا برا لگتا۔ بس انہوں نے اتنا کہہ دیا کہ جب تمہارا شوہر کمرے میں ہو تو تم کمرے سے باہر نہیں آیا کرو۔ یوں تو سمجھدار کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، لیکن میری بھابھی پھر بھی نہیں باز آئیں۔ ویسے وہ بہت پیاری پیاری حرکتیں کرتی تھی۔ اگر میں کہتا تھا کہ میرے سر میں درد ہے تو کہتی تھی کہ لاؤ میں تمہارا سر دبا دیتی ہوں۔ مجھے چائے پینی ہوتی تو وہ میرے لیے فوراً چائے بنا کے لا کے دیتی۔ مجھے ان کی حرکتیں اچھی لگ رہی تھیں، مجھے ایسا لگتا تھا کہ ایک عورت ہی کسی مرد کا خیال رکھتی ہے جیسے وہ میرا خیال رکھ رہی تھی، اور مجھے یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ایک دن میری ایک شرٹ استری نہیں ہوئی تو انہوں نے فوراً استری کر دی، لیکن پھر سے کچھ ایسا بھی ہوا جو بہت عجیب تھا۔ میری بھابھی نے پھر سے مجھے کمرے میں آنے کا اشارہ کیا۔ ان کا اشارہ کرنا کا انداز بہت عجیب تھا، مجھے اپنے کمرے میں بلا رہی تھی جبکہ بھائی بھی کمرے میں موجود تھا۔ بھابھی رات کو ہی مجھے اس طرح اشارہ کرتی تھی جبکہ دن بھر وہ بالکل نارمل رہتی تھی۔ میں اس بات کو برداشت کر گیا اور سوچا کہ بھابھی سے بات نہیں کروں گا، نہیں تو ان کو عجیب محسوس ہوگا، لیکن جب 2-3 دفعہ ایسا ہوا تو سمجھ سے باہر تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ سوچا کہ ان سے بات کر لیتا ہوں، ان سے پوچھ لیتا ہوں، لیکن جب میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے بات بدل دی۔ وہ مجھ سے اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے بات نہیں کی۔ میری بھابھی کا میری طرف جھکاؤ اس قدر ہو گیا کہ میری امی ابو بھی پریشان ہو گئے۔ میں نے کہیں باہر جانا ہوتا تو مجھ سے کہتی کہ مجھے ساتھ لے جاؤ، طبیعت خراب ہوتی تو کہتی کہ میں نے اسی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ بہانے بہانے سے میرے پاس بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتی تھی، میری پسند کے کلر میں ہر وقت ٹائم لگا کر تیار ہوتی، پھر اب تو باتوں میں میرا ہاتھ بھی پکڑ لیتی تھیں اور ہنس کر مجھ سے بات کرتی تھیں۔ تیار ہو کر مجھ سے پوچھتی تھی کہ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ وہ ساری حرکتیں جو ان کو میرے بھائی کے ساتھ کرنی چاہیے تھی وہ میرے ساتھ کر رہی تھیں۔ میری ماں بہت پریشان ہو گئی تھی کہ سوچا اپنے بیٹے سے بات کرنی چاہیے، لیکن پھر سوچا کہ کہیں وہ برا نہ مانے اور وہ میاں بیوی کے بیچ میں لڑائی کی وجہ نہ بن جائے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی کی وجہ بننے والے کو وہ پسند نہیں کرتا۔ اب تو میں بھی پریشان رہنے لگا تھا۔ ایک رات میری بھابھی نے مجھے کمرے میں آنے کا اشارہ کیا۔ وہ دروازے میں کھڑی تھی، اشارہ کر رہی تھی کہ کمرے میں آ جاؤ۔ مجھے بہت غصہ آیا، میں ان کی طرف بڑھا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ میرا دماغ میں چل رہا تھا کہ اندر جا کر بھائی موجود ہوگا، اسے جا کر کہوں گا کہ یہ کیا تماشا لگایا ہے، تمہاری بیوی کو ٹائم نہیں دیتے ہو کیا؟ لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران پریشان رہ گیا۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا جبکہ رات کا 1 بجنے والا تھا۔ میں نے خود بھائی کو گھر میں آتے ہوئے دیکھا تھا۔ بھائی نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ میں گھر آ گیا ہوں، دروازے کو تالا لگا دو، کیونکہ ہم لوگ رات کو سونے سے پہلے مین گیٹ کو تالا لگا کر سوتے تھے۔ لیکن اگر وہ کمرے میں نہیں تھا تو پھر کہاں تھا؟ میں نے بھابھی کی طرف دیکھا کہ بھائی کہاں ہے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ مجھے تو بہت ضروری بات کرنی ہے، تمہیں کچھ دکھانا بھی تھا، اس لیے میں تمہیں بلاتی ہوں، پر تم آتے نہیں تھے، پر شکر ہے کہ آج تم آ گئے۔ میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں جو شاید
مجھے تمہارے ماں باپ کو بتانا چاہیے، لیکن میں ان کے سامنے بات کرنے کی ہمت نہیں ہے میرے اندر۔ تمہارے ساتھ تمہیں ہمیشہ اپنا اچھا دوست سمجھا ہے اور آج بھی یہی سمجھ کر بات کر رہی ہوں۔ تمہارے بھائی نے شادی کے دن سے ہی مجھے ایک بات کہی تھی، اور وہ بات اس نے مجھے یہ بول کر کہی تھی کہ میں کسی کو بتائی تو وہ مجھے طلاق دے دے گا اسی لیے یہ معاملہ بہت نازک ہے، تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ میں پوری طرح متوجہ تھا۔ میں نے بھابھی کو کہا کہ وہ روئے نہیں، آرام سے مجھے بتائیں کہ کیا بات ہے، میں پوری کوشش کروں گا میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ پھر بھابھی نے مجھے جو بات بتائی میں سن کر حیران پریشان رہ گیا۔ تمہارے بھائی نے مجھے سہاگ رات والے دن ہی یہ بات بتا دی تھی کہ وہ کسی اور لڑکی سے محبت کرتا ہے۔ وہ لڑکی 2 بچوں کی ماں ہے اور طلاق یافتہ ہے، اسی لیے گھر والے کبھی بھی اس سے شادی نہیں کروائیں گے۔ تمہارے بھائی نے مجھے کہا تھا کہ ہم لوگ سب کے سامنے میاں بیوی کی طرح رہیں گے، لیکن میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، اور میں رات میں گھر نہیں آیا کروں گا، بلکہ اس گھر کی لڑکی کے گھر جایا کروں گا۔ تمہیں سب کو یہی ظاہر کرنا ہے کہ میں بہت خوش ہوں اور گھر میں ہی ہوتا ہوں، اور ہمارے رشتے میں کوئی پیار نہیں ہے۔ تمہارے بھائی نے مجھ سے شادی سے پہلے کبھی بات نہیں کی، میں نے اسے فون کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ میرا اس رشتے میں بہت دل تھا، ایسا نہیں تھا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی تھی، لیکن تمہاری بھائی کی حرکتیں مجھے پہلے سے ہی مشکوک لگ رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی کہ بھائی تو دن رات کسی سے فون پر باتیں کرتا رہتا تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھابھی کا بہانہ بنا کر اپنی گرل فرینڈ سے باتیں کرتا تھا، اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنی ہونے والی بیوی سے باتیں کر رہا ہے، اور ہم بھی اسے نہ روکیں۔ بھابھی نے یہ بھی کہا کہ اس دن تم نے جس گفٹ کی بات کی تھی وہ میرے لیے نہیں تھے، بلکہ ان کی اسی گرل فرینڈ کے لیے تھے۔ میرے سامنے وہ آئے تھے، میں نے دیکھے تھے، لیکن میرے نہیں تھے۔ سوچو میرے دل پر کیا گزری ہوگی کہ میرا شوہر میرے ہی سامنے کسی اور لڑکی کے ساتھ سرے عام چکر چلا رہا ہے، اور مجھے اس کے بارے میں پتہ ہے۔ تمہارے بھائی کو کسی بھی طرح یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں نے تمہیں یہ بات بتائی ہے، بس یہی پتہ چلے کہ اچانک سے تم میرے کمرے میں آ گئے تھے تو تمہیں پتہ چل گیا کہ تم نے ان سے میرے بارے میں پوچھا ہے اور مجھے یہ بات بتائی۔ بات شروع ہوئی نہیں، تمہارا بھائی مجھے طلاق دے دے گا، یہ بات سن کر تو میں حیران رہ گیا۔ میرا بھائی اس قدر گری ہوئی حرکت کر سکتا تھا؟ اللہ نے اسے جوان اور خوبصورت بیوی دی اور 2 بچوں کی ماں کے پیچھے پاگل تھا، اور اگر ایسا تھا تو اسے اپنانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا، اسی سے شادی کرتا، مرد کا بچہ بنتا اور ایک طلاق یافتہ اور 2 بچوں کی ماں کو سہارا دیتا۔ لیکن یہ کیا کیا؟ اس نے ایک لڑکی کی زندگی برباد کی اور دوسری عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھ رہا ہے۔ میں نے یہ بات پہلی فرصت میں امی ابو کو بتا دی اور بھابھی کو تسلی دی کہ میں سب کچھ سنبھال لوں گا، لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جب بات بھائی تک پہنچی تو اس نے کہا کہ یہ دونوں آپس میں ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ بالکل ٹھیک تھا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ اس کا چکر میرے بھائی سے چل رہا ہے تو پھر میں نے بھی وہی کیا جو میرے دل نے کہا، میں نے وہی کیا۔ میرا بھائی جھوٹ بول کر چلا کر بول رہا تھا اور میں جھوٹ کو سچ ثابت کر دیا کہ ماں باپ نے پہلے ہی یہ دیکھ رہے تھے۔ بھابھی میرے سے زیادہ قریب تھی اور میرے ساتھ زیادہ وقت گزارتی تھی۔ اب میرے پاس ایک ہی راستہ بچا تھا کہ میں جھوٹ کو سچ ثابت کر دوں، اسی طرح میں نے بھابھی کی زندگی بچا سکوں گا اور اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام کر سکوں گا۔ میرے بھائی نے بھابھی کو طلاق دے دی۔ جب گھر میں فساد اور لڑائی ہوئی تو وہ تو ویسے بھی جان چھڑانا چاہ رہا تھا، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ بھابھی نے اپنی عدت پوری کی، میرے ماں باپ حیران ہوئے۔ تب جب میں نے آسما سے شادی کر لی اور اسے اپنی بیوی بنا کر واپس گھر لے آیا، سب نے بہت مخالفت کی، لیکن میں نے کہا کہ آپ کا بیٹا غلط ہے، آپ کی بہو غلط نہیں تھی اور میں بھی غلط نہیں ہوں۔ جب تک آسما کی عدت چل رہی تھی تب تک میرے پیپر ہو چکے تھے اور مجھے نوکری بھی مل چکی تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ اگر وہ ہمیں اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے تو ہم الگ ہو جائیں گے، اور ہم لوگ الگ ہو گئے۔ میری زندگی میں یہ سب کچھ اچانک ہوا تھا، لیکن یہ سب کسی بری انجام کی طرف نہیں ہونے جا رہا تھا، کیونکہ آج میرے پاس نوکری بھی تھی، گھر بھی ہے اور ایک بہت اچھی ہمسفر بھی ہے۔ میری زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ مجھے خود پر اس بات کا فخر تھا کہ میں نے اپنے بھائی کی طرح کسی کی زندگی برباد نہیں کی، بلکہ کسی کو پناہ دے کر اپنی زندگی میں شامل کیا ہے، اور آج آسما میرے ساتھ بہت خوش ہے۔